بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، جناب ذوالفقار چیمہ صاحب آئی جی موٹر وے پولیس، محترم وفاقی وزراء صاحبان، محترم پولیس افسران، موٹر وے پولیس سے تعلق رکھنے والے، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے آج پاکستان کے ایک مثالی ادارے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس میں اعلیٰ کارکردگی پر ایوارڈ دینے کی تقریب میں شرکت. بطور وزیر اعظم میرے پہلے دور میں جب موٹر وے کی بنیاد رکھی گئی تو اسے ایک اچھوتے خیال کے طور پر دیکھا گیا. موٹر وے کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کی افادیت کے بارے میں شکوک و شبہات دور ہو گئے. سفر کی سہولت کو رواں دواں رکھنے اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 1997 میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا ادارہ قائم کیا گیا. اپنے قیام کے پہلے ہی دن سے موٹر وے پولیس کا تصور عملی صورت میں آنے لگا اور جلد ہی اس کے انتظامی ڈھانچے میں اوپر سے نیچے تک تمام افسران اور کارکنان نے وہ معیار قائم کر دکھایا جس کی کہ توقع تھی. مجھے فخر ہے کہ رشوت سے پاک یہ ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے جائزہ کاروں کی نظر میں باوقار محکمہ ٹھہرا ہے. جیسے کہ آئی جی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس ادارے کو آئی لینڈ آف ایکسلنس کا نام دیا گیا. آج یہ ادارہ اپنی مثالی حیثیت میں پوری قوم کے لیے ایک قابل فخر اثاثہ بن چکا ہے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا بنیادی مقصد شاہراہوں اور موٹر وے پر رواں دواں ٹریفک میں مصروف انسانی جانوں کی مکمل حفاظت کرتے رہنا ہے. موٹر وے پولیس کی 16 سالہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا. آئی جی صاحب کی طرف سے اس ادارے کو درپیش بعض مسائل کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے، خاص طور پر افرادی قوت کی کمی اور زیر استعمال گاڑیوں کی فرسودگی. اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ مسائل فوری حل طلب ہیں. لہذا میں نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ضرورت کے مطابق نئے لوگ بھرتی کیے جائیں اور گاڑیوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا گیا ہے. نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے حال ہی میں 1500 نئے پیٹرولنگ آفیسرز کی بھرتی نہایت شفاف طریقے سے میرٹ کی بنیاد پر کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھرتیوں میں بھی یہی معیار سامنے رکھا جائے گا. حکومت کی طرف سے اس ادارے کی بہتری کے لیے جس طرح کی سرپرستی اور معاونت کی ضرورت سامنے لائی جائے گی انشاءاللہ اسے پورا کیا جائے گا. شاہراہوں کو محفوظ بنانے اور ٹریفک قوانین کے بارے میں عوامی آگاہی کا سلسلہ اسکول کی سطح سے ہی اختیار کیا جا رہا ہے. یہ ایک حوصلہ افزا کام ہے. ہمارے بچے اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں دور جدید کے ابلاغیاتی ذرائع حاصل ہیں جن کے ذریعے ان کو علم کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے.
انشاءاللہ وہ مستقبل کے بہتر شہری ثابت ہوں گے۔ ہر ڈرائیور کے لیے حفاظتی تدابیر سے آگاہی لازمی امر ہے، لہٰذا ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء اس کے ساتھ مشروط ہے، مگر اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ موٹر وے M2 ایک طرح سے تجربہ تھا جو کامیاب ثابت ہوا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید موٹر وے تعمیر ہوئے۔ اب مواصلات کا سلسلہ مزید ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ عالمی اقتصادی راہداری جو گوادر سے کاشغر آمد و رفت کے لیے ہوگی، جس کی تعمیر کے بعد یہ خطہ انتہائی اعلیٰ سطح کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا، تو اس وقت ان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ چیئرمین نیشنل ہائی وے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اضافہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا یا ہو جائے گا جب انشاءاللہ کراچی سے لاہور موٹر وے کا کام شروع ہو جائے گا، جو کہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین اشرف صاحب تارڑ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے کہہ چکے ہیں کہ جی آپ چلیے اور جا کے سنگ بنیاد رکھیں، اور انشاءاللہ کسی ایک دن عنقریب کراچی سے لاہور موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور پاکستان کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک موٹر وے انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نئی عزتوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کام کو، اس بیڑے کو سنبھالے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی عزت میں مزید اضافے کا باعث بنے گی۔ لازم ہے کہ ادارے کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں ذمہ داران اپنا کردار ادا کریں گے۔ مجھے اپنا ایک جو ہمارے بھائی دوست کہیں، اور چیمہ صاحب ذوالفقار چیمہ صاحب نے جو آپ سے بہت ہی ضروری ایک معاملہ بیان کیا ہے اور کہا جی کہ بات بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں مجھ سے علیحدہ بھی بات کر چکے ہیں، اور آج بھی بات کی انہوں نے میرے ساتھ، اور آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں، لیکن چیمہ صاحب میرے پی ایس او رہے ہیں جب میں 1991 میں پرائم منسٹر تھا۔ میں غلط سال تو نہیں کہہ گیا چیمہ صاحب؟ 1991 ہی تھا نا؟ 92 میں میرے پی ایس او رہے، اور میرے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا۔ انتہائی جاں فشان ایک افسر تھے، بہت ذمہ دار، اور میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت سے بھرپور یہ شخصیت ہیں، اہلیت بھی بہت ہے ان کے اندر اور قابلیت بھی بہت ہے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ اور دیانتدار بھی بہت ہیں، اکڑ جائیں تو پھر اکڑ جاتے ہیں، پھر یہ سٹینڈ لے لیتے تو پھر سٹینڈ لے لیتے ہیں، جو کہ ایک اچھے افسر کی نشانی ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اور میرا خیال مجھ سے زیادہ تجربہ موٹر وے پولیس کے جوانوں کو ہوگا جو لیکن یہ ایسے شخص ہیں کہ جن سے اس اسٹیٹ کو، اس حکومت کو مزید کام لینا چاہیے، اور میں آج ان سے پوچھ رہا تھا، پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور ان چیلنجز کو ہم نے میٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اس پہ پورا اترنا ہے، اس کے لیے بہت بہت اچھے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں، اور جو پاکستان کو ایک ٹیم کی ایک شکل بنا کر جو ہے وہ مصیبتوں سے، مشکلات سے باہر نکالیں، اور ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ان کے اندر بھرپور اصلاحات کی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے ایک بہت اچھی ٹیم کی ضرورت ہے، جو کہ میں اپنے گرد جمع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اور اچھے لوگ ملیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے۔
تو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے افسران اور کارکنان کے لیے تنخواہوں میں 20% اضافے کی جو تجویز پیش کی، پہلے سن تو لو نا۔ یہاں لکھا یہ ہوا ہے، میں وہ بھی پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ جو تجویز جو پیش کی گئی ہے اس پر وزارت مواصلات ضروری کارروائی کرے گی، لیکن وہ پتہ نہیں ضروری کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میں اس کا اعلان آج ہی کر رہا ہوں کہ 20% اضافہ قبول کیا جاتا ہے، انشاءاللہ منظور کیا جاتا ہے۔ آپ اور پولیس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے ملک کے اندر تحفظ فراہم کرتے ہیں جیسے یقیناً ہماری بہادر افواج سرحدوں پر تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر بہت سے اداروں کی طرح آپ نے بھی دہشت گردی کے ہاتھوں بڑے زخم کھائے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ میں آج کچھ چند باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی استعداد کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے تاکہ آپ کی فورس کا جو موٹو ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو سیو، یہ موٹو بن جائے۔ میں آج یہاں پر آپ کے مسائل کو سمجھنے اور آپ کی کارکردگی اور خدمات کو سراہنے آیا ہوں، اور یہ سراہتا ہوں میں آج صرف اس پوڈیم پہ کھڑا ہو کے نہیں، بلکہ میں جب سے موٹر وے پولیس کو دیکھ رہا ہوں اور موٹر وے پہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو جب دیکھتا ہوں، اس کو جاننے کی، جانچنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یقین مانیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جس فورس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو، اس کے لیے اور بھی کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، خدمت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ جو 20% جو آپ کی اضافہ کیا گیا ہے اس میں، یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ، یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے، اور بڑا چھوٹا سا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو وسائل بخشے، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن پاکستان کے مسائل ہیں جس میں یقیناً فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں، جس کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ از حد ضروری ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے عوض میں بہتر صلہ ملے۔ میں ایک ایسی پولیس فورس، موٹر فورس دیکھنا چاہتا ہوں جس سے لوگ پیار کریں، اور پیار کرتے ہیں آپ سے۔ کہیں آپ کی شکایت میں نے کبھی سنی نہیں ہے، لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی بھی موٹر وے پہ سفر کرتا ہے بس کہتے ہیں موٹر وے پولیس کا جواب نہیں ہے، موٹر وے پولیس کا جواب نہیں ہے۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ، یہ تو آپ کو ملے سرٹیفکیٹ، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کہ موٹر وے پولیس کا جواب نہیں ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ حکومت آپ کو مزید عوام دوست ادارہ بننے میں مدد کرے گی۔ آپ کی قربانیاں، آپ کا حوصلہ، آپ کی عوامی خدمت کے جذبے اور بہادری کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں آپ کا ایک اہم کردار ہے، اور مجھے اس جنگ میں آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے اور اس ملک کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ مجھے آپ پر فخر ہے اور پوری قوم کو آپ پر فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و برکت دے، اس ملک کو خیر و برکت سے ہمکنار فرمائے، ہم سب کو ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔